الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے عربک کے پیپر عربی گرامر کے آج کے اس سبق میں ہم اسماء کی تذکیر و تانیث کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم مذکر کون سا ہوتا ہے، اسم مؤنث کون سا ہوتا ہے، مؤنث کی علامات کون سی ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، جس سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی بھی اسم کو دیکھ کر پہچان سکیں گے کہ یہ کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ محمود طالب مؤدب، محمود با ادب طالب علم ہے۔ فاطمہ طالبۃ مؤدبۃ، فاطمہ با ادب طالب علم ہے۔ حضرت عائشہ، عائشہ حاضر ہوئی۔ لیلہ طالبۃ نشیطۃ، لیلہ ہوشیار طالب علم ہے۔ اسماء طالبۃ مجتہدۃ، اسماء محنتی طالبہ ہے۔ یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں، ان مثالوں پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اسماء کی تذکیر و تانیث کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مؤنث کی کون کون سی علامات ہیں۔ تو عربی کلام میں تذکیر و تانیث میں سے دونوں کی علامات نہیں ہیں، صرف مؤنث کی علامات ہیں، اور وہ کلمات کہ جن میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جائے گی اس کو ہم مذکر ہی پڑھیں گے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اہل عرب کے استعمال کو دیکھیں گے کہ اگر اہل عرب اس کلمہ کو مذکر استعمال کرتا ہے اور اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے تو وہ مذکر ہوگا، اور اگر اس میں تانیث کی علامت بھلے نہیں ہے لیکن اہل عرب اگر اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو اس کلمہ کو ہم مؤنث ہی سمجھیں گے۔ تو یہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں کلمہ محمود ہے۔ کلمہ محمود یہ مذکر ہے، اور یہ اسم محمود وہ ہے کہ جو کسی ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو مذکر ہو، تو اس لیے یہ مذکر کا اسم ہے، اس کو اسم مذکر کہیں گے کیونکہ یہ کلمہ کسی میل پر مذکر پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے جو کلمہ ہے فاطمہ، فاطمہ یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا لفظ ہے جو کسی مؤنث ذات پر دلالت کرتا ہے۔ تو وہ کلمہ کہ جو کسی مؤنث ذات پر دلالت کرے اسے اسم مذکر، اسم مؤنث کہتے ہیں۔ آگے والی جو یہ گروپ ہے اس میں آپ دیکھیں تین مثالیں ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو فاعل اس میں ظاہر ہے تو فاعل اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، تو اس میں یہ تانیث کی علامت گول تا ہے جس کو تائے تانیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے لیلہ طالبۃ نشیطۃ، لیلہ یہ بھی کلمہ مؤنث ہے، اور اس میں جو تانیث کی علامت ہے وہ ہے الف مکسورہ، اور دوسری علامت تانیث کی وہ ہے الف مکسورہ، کیونکہ اس کے آگے جو ہے طالبۃ نشیطۃ مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو لیلہ ہے یہ مؤنث ہے۔ اس طرح آگے اسماء طالبۃ مجتہدۃ، اس میں جو کلمہ ہے اسماء یعنی الف کے بعد آگے حمزہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ، تو یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ تانیث کی ٹوٹل تین علامات ہیں، ایک یہ کہ الف گول تا جس کو تائے تانیث کہتے ہیں، اس کے بعد الف مکسورہ یعنی جس کو کھڑا زبر وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے الف ممدودہ جو مد ہوتی ہے کسی اسم کے آخر میں، وہ بھی تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ تو ان تین علامات کے پائے جاتے کوئی بھی اسم اس کو ہم مؤنث پڑھیں گے۔ دیکھیں حضرت عائشہ اس کے آخر میں یہ تانیث کی علامت تا ہے۔ لیلہ اس کے آخر میں جو یہ الف مکسورہ ہے جس کو کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، یہ تانیث کی علامت ہے۔ اور اسماء یہ کلمہ جو ہے مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، مطلب اس الف کو وہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، مد والا الف جو ہوتا ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ تو ان جو 5 مثالیں ہیں اس سے ہمیں کچھ قواعد سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مذکر وہو ما دل علی ذکر، مذکر وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو کسی مذکر ذات پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، کسی مذکر ذات پر دلالت کرتا ہے، جیسے خالد علی وغیرہ یہ مذکر ہیں کیونکہ یہ مذکر ذات پر دلالت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ اسم مذکر ہیں۔ آگے مؤنث
وہو ما دل علی انثی، مؤنث وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو کسی مؤنث ذات پر دلالت کرتا ہے، تو اس کو اسم مؤنث کہتے ہیں، جیسے سعاد وغیرہ، زینب وغیرہ۔ اور آگے علامات تانیث جو اس گروپ میں ہم نے سمجھی تھیں، علامات تانیث 3 ہیں۔ پہلی میں مثال جیسے عائشہ تھا، اس میں جو علامت تانیث ہے وہ ہے تا، اس کو تائے تانیث کہتے ہیں، جیسے خدیجہ، عائشہ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ جو دوسری تانیث کی علامت ہے وہ الف مکسورہ، جو کسی اسم کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے یہ لیلہ، اس کے آخر میں جو الف مکسورہ ہے تو یہ تانیث کی علامت ہے۔ تیسری علامت جو تانیث کی ہے وہ ہے الف ممدودہ، جیسے اسماء، حسناء، صحراء وغیرہ، ان کلمات کے آخر میں جو الف استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ آتا ہے تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، تو یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہم تانیث کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ مثالیں آپ پہلے غور سے دیکھیں۔ حضرت عائشۃ و اسماء، عائشہ اور اسماء حاضر ہوئیں۔ قابلت حمزہ و طلحہ، میں حمزہ اور طلحہ سے ملا۔ رأیت زینب و سعاد، میں نے زینب اور سعاد کو دیکھا۔ طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا۔ ان 4 مثالوں میں جو مختلف اسماء استعمال ہوئے ہیں، ان پر اگر ہم غور کریں تو ان میں جو پہلے مؤنث کلمات ہیں وہ ہیں عائشہ اور اسماء۔ تو عائشہ اور اسماء یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو مؤنث حقیقی پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقی طور پر عورتوں کے نام ہیں، مؤنث کے نام ہیں۔ اور مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار ہوتا ہے، یہ عورتیں ہیں، ان کے مقابلے میں نر جاندار ہوتا ہے، مطلب مرد ہوتے ہیں، تو یہ ہے مؤنث حقیقی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مؤنث لفظی بھی ہیں، کیونکہ ان کے آخر میں تانیث کی علامت ہے، جیسے عائشہ کے آخر میں تانیث کی علامت تائے تانیث ہے، اور اسماء کے آخر میں تانیث کی علامت الف ممدودہ ہے۔ تو یہ ایسے مؤنث کلمات ہیں کہ جو لفظی طور پر بھی مؤنث ہیں اور حقیقی طور پر بھی مؤنث ہیں۔ اس کے بعد آگے دوسرے مثال میں دیکھیں، قابلت حمزہ و طلحہ، میں حمزہ اور طلحہ سے ملا۔ ان 2 مثالوں میں جو 2 یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں، حمزہ اور طلحہ، ان دونوں کے آخر میں تانیث کی علامت تا تو ہے، لیکن یہ کلمات مؤنث استعمال نہیں ہوتے، بلکہ حمزہ اور طلحہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذکر نام ہے۔ تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن میں تانیث فقط لفظی ہے، علامت تانیث پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ فقط لفظی طور پر مؤنث ہیں۔ آگے رأیت زینب و سعاد، میں نے زینب اور سعاد کو دیکھا، تو اس میں جو کلمات ہیں زینب اور سعاد، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن میں علامت تانیث نہیں پائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود یہ مؤنث کے نام ہیں۔ تو یہ ایسی مؤنث ہوتی ہے کہ جو فقط یہ مؤنث حقیقی ہے، لفظی نہیں ہے، کیونکہ لفظی طور پر اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے۔ اور آگے ہے طلعت الشمس، کلمہ جو ہے الشمس، یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، اہل عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور یہ کلمہ ایسا ہے کہ جو نہ تو لفظی طور پر اس میں علامت تانیث کوئی پائی جا رہی ہے اور نہ ہی حقیقی طور پر یہ کلمہ مؤنث ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ الشمس اس کے مقابلے میں کوئی ناجاندار ہو کہ ہم کہیں کہ یہ مؤنث حقیقی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی لفظی طور پر علامت تانیث ہے۔ تو وہ کلمہ کہ جس میں نہ تو لفظی طور پر کوئی تانیث کی علامت ہو اور نہ ہی حقیقی طور پر کوئی تانیث کی علامت ہو، لیکن اس کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہوں، تو وہ کلمہ بھی مؤنث سماعی ہوتا ہے، مؤنث مجازی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے جسم کے جو جوڑا اعضاء ہیں، جیسے کہ 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 بازو ہیں، تو یہ اس طرح کے جو اعضاء ہیں یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اس طرح لفظ عین جو ہے یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں نہ تو کوئی تانیث کی علامت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کلمات مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اور آگے اس سے ہمیں جو قواعد سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مؤنث کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے مؤنث لفظی اور معنوی۔ مؤنث لفظی اور معنوی وہ ہوتی ہے کہ جس میں لفظوں میں تانیث کی علامت ہو اور وہ حقیقی طور پر بھی کلمات مؤنث ہوں کہ ان کے مقابلے میں نر جاندار ہو۔ دوسری ہے تانیث لفظی فقط، کہ جس میں
لفظی طور پر تانیث ہو، مطلب وہ کلمات ویسے تو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان میں علامت تانیث پائی جاتی ہے تو وہ ہوتی ہے فقط لفظی تانیث، جیسے حمزہ اور طلحہ۔ اور تیسری ہے مجازی تانیث کہ جس میں علامت تانیث بھی نہیں ہوتی اور اس کلمے کو مقابلے میں نر جاندار بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو مؤنث مجازی کہتے ہیں۔